وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال سوتے وقت ایک ذکر سے متعلق ہے جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کوئی عشاء کے بعد ان تسبیحات اور اذکار کو پڑھ لے اور فوراً سونا چاہے تو کیا دوبارہ پڑھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، دوبارہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان فاطمہ رضی اللہ عنہا شکت ما تلقى من اثر الرحا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آٹا پیسنے کی وجہ سے یا چکی چلانے کی وجہ سے جو تکلیف اور ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے اس کی وجہ سے شکایت کی۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبی فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشہ فأخبرتها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں۔ معلوم ہوا تھا کہ بہت سے قیدی لائے گئے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ اس میں بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائی تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوری بات بتا دی۔ فأخبرتها فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته عائشہ بمجیء فاطمہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ فاطمہ اس غرض سے آئی ہوئی تھی۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ کے گھر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ وقد اخذنا مضاجعنا، ہم لوگ سونے کی تیاری کر چکے تھے۔ فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور دونوں سے گفتگو کے دوران فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ مانگا ہے کیا اس سے بہتر تم لوگوں کو نہ بتا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، اذا اخذتما مضاجعکما تکبرا 34، جب سونے کے لیے لیٹ جاؤ تو 34 دفعہ تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 دفعہ۔ وتسبحا 33، اور 33 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو۔ وتحمدا 33، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہا کرو۔ فہو خیر لکما من خادم، تو یہ تسبیح تم دونوں کے لیے خادم سے کہیں بہتر ہے، خادم سے کہیں بہتر ہے۔ اس حدیث میں جو صحیح بخاری میں 3705، صحیح مسلم میں 2727 نمبر پر ہے، بہت سی حکمتیں اور بہت سے عقائد پنہا ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ خود حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کیونکہ ان کو چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ جب یہ خود اپنی ضرورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، البتہ نصیحت تھی۔ جو لوگ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور دہائی دیتے ہیں
اور التجا اور فریاد کرتے ہیں، انہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، تبھی یہ تسبیح مفید ہے۔ اگر کوئی بد عقیدہ ہو تو اس کے لیے یہ تسبیحات بھی مفید نہیں، کیونکہ عقیدہ جس کا رب کائنات پر ہوگا وہی ان اذکار اور تسبیحات سے اپنے آپ کو فیض پہنچائے گا۔ اس لیے ان اذکار کو چاہے کوئی عشاء کی نماز کے بعد پڑھ چکا ہو تب بھی سوتے وقت پڑھنا چاہیے، سوتے وقت پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹینشن، رنج، تھکاوٹ کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی تسبیح، تکبیر اور تحمید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔